بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کا نام ہے شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری کہاں سے آئے تھے اور ان کا نام اصل میں کیا شیر شاہ سوری تھا یا کوئی اصل نام کوئی اور تھا، اور شیر شاہ سوری اگر اصل نام نہیں تھا تو پھر ان کو شیر شاہ سوری کیوں کہا جاتا ہے، یہ ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہندوستان میں انہوں نے کون کون سے علاقے فتح کیے تھے اور کب کب کیے تھے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ آپ کا تعلق افغان قبیلہ سور سے ہے۔ یہ قبیلہ رواہ کے علاقے میں آباد تھا۔ رواہ سے مراد کابل سے قندھار تک کا علاقہ ہے۔ جس زمانے میں بر صغیر پر سلطان بہلول لودھی کی حکومت تھی، اور یہ 1451 سے لے کے 1489، اس زمانے میں شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سور رواہ سے ہجرت کر کے بر صغیر چلے آئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے حسن خان بھی تھے۔ ابراہیم باجواڑا میں آ کر مقیم ہو گئے۔ وہ کچھ عرصہ حصار فروزہ میں بھی رہے۔ اسی جگہ 1486 میں ان کے پوتے یعنی حسن خان کے بیٹے فرید خان، جو ہم جانتے ہیں شیر شاہ سوری کے نام سے، وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ گھرانہ کچھ عرصے نارنول میں رہا۔ نارنول سیالکوٹ سے 35 میل جنوب مشرق میں ہے۔ آج کل یہ قصبہ نارووال کہلاتا ہے۔ ناظرین، جب سلطان بہلول لودھی جو کہ 1489 میں ان کا انتقال ہو گیا تو تمام سلطنت ان کے بیٹے اسکندر لودھی کے ہاتھ میں آئی۔ اسی دور میں سور قبیلے کے ایک امیر جمال خان کو جون پور کی حکومت ملی۔ ابراہیم خان کے بیٹے حسن خان نے جمال خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ جمال خان حسن سوری سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے حسن سوری کو سہسرام خاص پور ٹانڈا کے پرگنے بطور جاگیر عطا کر دیے اور 500 سوار بھی دے دیے۔ اسی ماحول میں فرید خان نے پرورش پائی۔ فرید خان نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی سوتیلی والدہ ان سے کچھ ناخوش رہتی ہے۔ صورتحال کو ناخوشگوار ہونے سے بچانے کے لیے وہ جون پور چلے گئے، جہاں جمال خان حکمران تھے۔ جمال خان نے نوجوان فرید کو بڑی خوشی سے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، اس زمانے میں جون پور علم و فن کی بلندیوں پر تھا۔ یہاں بڑے بڑے اہل علم حضرات موجود تھے۔ شیر شاہ نے جون پور میں قیام کے دوران قاضی شہاب الدین صاحب سے الکافیہ فی النحو پڑھی۔ فارسی کی دیگر کتب جس میں گلستان، بوستان، سکندر نامہ بھی یاد کر ڈالیں۔ وہ انبیاء علیہ السلام کے حالات اور تاریخی کتب کا مطالعہ بہت شوق سے کرتے تھے۔ اس طرح انہیں صرف صرفناف پر مکمل عبور حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے جمال الدین ابن حاجب کی کتاب الکافیہ کی شرح بھی پڑھی تھی، جو شرح ملا کے نام سے شائع ہوئی۔ الکافیہ اور شرح ملا دونوں کتب مختلف ممالک میں متعدد بار چھاپی گئی ہیں اور کئی ممالک کے مدارس کے نصاب میں شامل رہیں۔ فرید خان نے فلسفے کی کتب بھی پڑھی اور عملی اخلاق کے درس بھی لیے تھے۔ کتب سیر ملوک مافیا یعنی کہ گزرے ہوئے حکمرانوں کے حالات زندگی اکثر ان کے مطالعہ میں رہتے تھے۔ چند سال بعد حسن سوری جون پور آئے تو ان کے اعضاء نے ان سے کہا کہ آپ نے فرید خان جیسے لائق لڑکے کو اپنے سے دور رکھا ہوا ہے۔ اس پر حسن سوری نے بیٹے کو اپنے ساتھ سہسرام واپس چلنے کی دعوت دی۔ فرید اپنے والد کے ساتھ سہسرام واپس آ گئے، جہاں حسن سوری نے فرید کو اپنی جاگیروں کا ناظم مقرر کر دیا۔ فرید خان نے ان جاگیروں کے بگڑے ہوئے نظام کو جس لیاقت اور حسن انتظام کے ساتھ درست کیا، ناظرین، وہ بھی ایک مثال ہے۔ اور بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض معاملات میں انہوں نے نوجوانوں کو کس طرح استعمال کیا، اور انہوں نے جو بڑے بڑے جاگیر تھے جو کہ اسٹیٹ کو ٹیکس نہیں دیتے تھے، دنوں میں وہ کس طرح دینا شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین، رجب اپریل 1526 میں جب پانی پت کی جنگ چھڑی، فرید خان اس زمانے میں بہار کے حاکم بخار خان ولد دریا خان نوحانی کے ملازم ہو گئے تھے۔ بخار خان نے اپنے لیے سلطان محمد کا لقب پسند کیا تھا۔ ایک دن سلطان محمد شکار کے لیے نکلے، فرید خان بھی ساتھ تھے۔ اچانک ایک طرف کی جھاڑیوں سے ایک طویل جثہ شیر نکل کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان اس حملے سے حواس باختہ ہو گئے، لیکن فرید خان نے حاضر دماغی کا ثبوت دیا۔ وہ ذرا نہ گھبرائے اور انہوں نے نیام سے تلوار نکال کر شیر پر حملہ کر دیا۔
ان کی تلوار شیر کے جسم کے آر پار ہو گئی۔ شیر کی کربنار دھاڑوں سے جنگل گونج اٹھا۔ چند لمحوں بعد شیر کی خون میں نہائی ہوئی لاش فرید خان کے قدموں میں پڑی تھی۔ سلطان محمد اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے محسن فرید خان کی بہت تعریف کی اور اس واقعے کی بنا پر فرید خان کو شیر خان کا خطاب دیا۔ تو ناظرین، اس طرح وہ فرید خان سے شیر خان اور پھر شیر شاہ سوری جو ہے، کیونکہ قبیلہ ان کا سوری تھا، وہ بھی ساتھ پھر لگ گیا تھا۔ سلطان محمد نے فرید کو اپنے کمسن بیٹے جلال خان کا اتالیق بھی مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد سلطان محمد کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے جلال خان حکمران بنے۔ انہیں اپنی والدہ دودو کی سرپرستی حاصل تھی۔ دودو کا بھی جلد انتقال ہو گیا۔ اس طرح بہار کی حکومت عملاً فرید خان کے ہاتھ میں آ گئی۔ آئندہ چند برسوں میں فرید خان نے پورے بہار کو مسخر کیا، پھر قلعہ چنار کو بھی اپنے قلمرو میں شامل کر لیا۔ قلعہ چنار پر دراصل ایک شخص تاج خان حکمران تھا۔ ان کا انتقال ہوا تو فرید خان نے تاج خان کی اہلیہ جو تھی بیوہ ملکہ لاد سے شادی کر لی۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر نے 1530 میں وفات پائی۔ ان کی جگہ نصیر الدین ہمایوں پر بار حکومت ڈالا گیا۔ دوسری طرف فرید خان نے اپنا دائرہ اثر و نفوذ بڑھا لیا تھا اور اس میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ بہار کے بعد بنگال پر بھی فرید خان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آگرہ اور دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور اپنے مفتوحہ علاقے میں اپنے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کر دیا۔ اس دوران پر گڑھی، قلعہ کود، بنارس، اود، لکھنؤ، بہرائچ، سنبل، جونپور، گڑا مانک پور، کنوج فتح، یہ سارے کے سارے علاقے جو ہے وہ فتح کرتے چلے گئے۔ اس سے قبل بہار کے قلعہ روہتاس پر بھی شیر شاہ قابض ہو چکے تھے، جہاں راجہ ہری کشن کا قبضہ تھا۔ ناظرین، محرم 947 ہجری یعنی کہ مئی 1540 میں شیر شاہ کی حکومت بر صغیر کے بڑے حصے پر قائم ہو چکی تھی، جس میں بخار، بنگال، اتر پردیش اور پنجاب کا بڑا حصہ شامل تھا۔ اب شیر شاہ نے اپنی فوج کے ایک حصے کو نیلاب یعنی کہ دریائے اٹک، جس کا پانی نیلا تھا تو اسے نیلاب کا علاقہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور دوسرے حصے کو ملتان اور سندھ کی طرف روانہ کیا۔ اسی اثناء میں شیر شاہ نے جہلم سے 12 میل مغرب میں واقع نمک کی کانوں کے علاقے نندنا اور ٹیلا بال ناتھ کے گرد و نواح کے علاقے کا جائزہ لیا۔ بہت تلاش اور غور و فکر کے بعد انہوں نے ایک جگہ منتخب کی اور وہاں قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ جب شیر شاہ نے روہتاس میں رہنے والے گکھڑوں سے کہا کہ وہ اطاعت قبول کر لیں تو انہوں نے جواب میں چند تیر اور ببر شیر کے 2 بچے بھیج دیے۔ یہ اطاعت قبول نہ کرنے کا واضح اعلان تھا۔ جب شیر شاہ نے علاقے میں قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو گکھڑوں کے سرداروں نے طے کیا کہ گکھڑ اس قلعہ کی تعمیر میں حصہ نہیں لیں گے۔ شیر شاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ قلعہ ہر قیمت پر تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ قلعہ کے لیے پتھر لانے والے جو بھی افراد ہوتے تھے ان کو وہ ہر پتھر کی مزدوری جو ہے وہ فی پتھر 1 اشرفی مقرر کر دی انہوں نے، اور وہ دیتے تھے، یعنی کہ ہر پتھر جو لائے وہ 1 اشرفی لے جائے۔ اب اس اعلان کی دیر تھی کہ مزدوروں کی بھرمار ہو گئی۔ مزدور اتنے زیادہ ہو گئے کہ ایک پتھر 1 روپے میں اور پھر ایک بہلولی سکے کے عوض آنے لگا۔ یہ قلعہ 1542 میں تیار ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس قلعے کی تعمیر پر 24 کروڑ 15 لاکھ 5,000 بہلولی سکے خرچ ہوئے۔ قلعے کی تعمیر کا مقصد سرکش گکھڑوں کو قابو میں کرنا اور افغانستان سے آنے والے حملہ آوروں کی روک تھام تھا۔ اس کے لیے شیر شاہ نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ ان کی دانش مندی اور فراست کو ظاہر کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی راستے سے اسکندر اپنی کشتیاں کھینچتا ہوا گزرا تھا۔ ناظرین، شیر شاہ نے 949 ہجری یعنی کہ 1542 عیسوی میں قلعہ گوالیار اور مالوہ پر فوج کشی کی۔ یہ دونوں مقامات فتح کیے۔ اس کے بعد قلعہ رنتھبور تسخیر ہوا، پھر ملتان پر شیر شاہ کے فرستادہ ہیبت خان نے قبضہ کر لیا۔ اب شیر شاہ بنگال سے پنجاب کے پورے علاقے پر اپنی حکمرانی قائم کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مشیروں سے کہا کہ مجھے اجمیر، مارواڑ، چتوڑ اور کالنجر کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ شیر شاہ کا لشکر مارواڑ کی سمت روانہ ہوا۔
ان دنوں مارواڑ، ناگور اور اجمیر پر ایک راجپوت مالدیو قابض تھا۔ اس کے پاس 50,000 سوار تھے۔ شیر شاہ کے لشکر کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالتا وہاں کچا قلعہ تعمیر کرتا یا خندقیں کھود دی جاتی تھیں۔ شیر شاہ کا لشکر بالآخر جودھ پور اور ناگور کے حکمران راجہ مالدیو کے علاقے پر حملہ آور ہوا۔ اجمیر میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ شیر شاہ نے ایسی کامیاب جنگی چال چلی کہ مالدیو خوفزدہ ہو کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ صرف اس کے 2 سردار گوپا اور جیتام 8,000 سواروں کے ساتھ میدان میں رہ گئے۔ گوپا اور جیتا نے شیر شاہ کے لشکر پر شب خون مارنے کا فیصلہ کیا۔ شیر شاہ اپنی فراست سے سمجھ گیا کہ یہ دشمن کے یہ بچے کچے سوار شب خون ماریں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ شام کی تاریکی گہری ہوتے ہی لشکر 2-3 میل دور کسی جگہ منتقل ہو جائے، کیونکہ شام تک گوپا اور جیتا کے جاسوس یہاں موجود رہیں گے، پھر جا کر خبر کر دیں گے کہ لشکر اسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ چنانچہ رات ہوتے ہی شیر شاہ کا لشکر خاموشی سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ رات کو دشمن کے سوار شب خون مارنے نکلے تو پہاڑی علاقے میں راستہ بھول گئے۔ گوپا اور جیتا کے لشکر ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ کئی گھنٹوں بعد وہ یکجا ہونے میں کامیاب ہوئے اور صبح صادق کے قریب کہیں جا کر انہوں نے شیر شاہ کے لشکر کو ڈھونڈ نکالا۔ دونوں راجپوت سرداروں گوپا اور جیتا نے 5,000 سواروں کے ساتھ شیر شاہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ شیر شاہ کی فوج اس حملے کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ راجپوت بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن بالآخر انہیں شکست ہو گئی اور تقریباً 2,000 راجپوت مارے گئے۔ ناظرین، شیر شاہ نے اپنے ایک معتمد افسران کو ناگور، اجمیر اور جودھ پور میں مقرر کر دیا۔ 951 ہجری یعنی کہ 1544 میں شیر شاہ نے پھر اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ عمران نے توجہ دلائی کہ برسات کا موسم ہے، آرام سے گزر جائے، پھر کہیں فوج کشی کی جائے۔ شیر شاہ نے کہا میرے لیے کام میں آرام ہے، لہٰذا انہوں نے فوج کو روانگی کا حکم دیا۔ چتوڑ گڑھ تسخیر کیا، پھر مالو کے سرحدی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کالنجر کی طرف بڑھے۔ کالنجر پر حملہ کرنے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ کالنجر کے راجہ نے ایک باغی کو پناہ دے رکھی تھی اور شیر شاہ کے حکم کے باوجود باغی واپس نہیں کیا تھا۔ کالنجر کے راجہ کیرت سنگھ کو شیر شاہ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے قلعے کے ارد گرد اونچی عمارتیں مسمار کروا دیں اور ضروری اجناس، اسلحہ، گولہ بارود وغیرہ لے کر قلعہ میں بند ہو گیا۔ یہ قلعہ ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا۔ شیر شاہ کی فوج نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ شیر شاہ نے قلعہ کے گرد مورچے تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ مورچے اتنے اونچے بنائے گئے کہ ان کے اوپر کھڑے ہونے سے قلعے کے اندر لوگ چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ محاصرہ طول پکڑ گیا، لیکن راجہ کیرت سنگھ نے ہتھیار نہ ڈالے۔ اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ناظرین، 9 ربیع الاول 952 ہجری یعنی کہ 21 مئی 1545 عیسوی کو شیر شاہ دوپہر کے کھانے پر بیٹھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ علماء کرام کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے دوران شیخ خلیل اور ملا نظام دانشمند نے جہاد کا تذکرہ چھیڑ دیا اور کہا کہ کفار کے خلاف جہاد سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ شیر شاہ اس بات سے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے کھانے کے بعد فوری طور پر آتشین بموں سے قلعہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ شیر شاہ کے حکم پر آتشین بموں سے حملہ شروع ہوا۔ یہ بم جو اس دور کی اصطلاح میں حقے کہلاتے تھے، شیر شاہ خود ایک مورچے پر کھڑے ہو کر اپنے سپاہیوں کو ہدایات دے رہے تھے۔ گولہ باری کے دوران اتفاق سے ایک گولہ قلعہ کی دیوار پر لگا اور پلٹ کر واپس اسی جگہ آ گیا جہاں پہ سارا اسلحہ بارود جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ اس گولے کے پھٹنے سے گولہ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ گئی۔ شیر شاہ اسی ذخیرہ کے قریب کھڑے ہوئے تھے، وہ بری طرح جھلس گئے۔ شیخ خلیل اور مولانا نظام دانشمند بھی وہیں موجود تھے، وہ دونوں وہیں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیر شاہ جلسی ہوئی حالت میں اپنے مورچے تک پہنچے، انہیں فوراً اٹھا کر ان کے خیمے میں لایا گیا۔ شیر شاہ شدت کرب سے بے ہوش تھے، لیکن جو ہی ہوش آتا یہی پکارتے، ڈٹے رہو، آگے بڑھو۔ بار بار تاکید کرتے کہ جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے چین سے نہ بیٹھنا۔ اگلے دن عصر کی نماز کا وقت ہوا تو قلعہ فتح ہو گیا۔
اسلامی لشکر قلعہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوا اور قلعے کے اندر سے عصر کی اذان گونجنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیر شاہ کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی تو وہ سخت تکلیف کے عالم میں تھے، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور ان کے لبوں پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ ناظرین، 10 ربیع الاول 952 ہجری یعنی 22 مئی 1545 کو اس عظیم حکمران نے دنیا کو خیر باد کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہیں سوسرا میں سپرد خاک کیا گیا۔ شیر شاہ بے حد اعلیٰ درجے کے منتظم اور انتہائی بیدار مغز سے حکمران، اور اس طرح کے ناظرین بہت کم ہمارے اس بر صغیر کے یہاں پہ جتنے حکمران گزرے ہیں اس طرح کے بہت کم تھے، جنہوں نے کمال مہارت سے بہت تھوڑے وقت میں اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ناظرین، آج اتنا ہی، پھر کسی دوسری ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ شیر شاہ سوری نے یہاں پہ کیا ریفارمز کی تھی، کس طرح کے سارے جو ہے وہ یہاں ڈیولپمنٹ کی تھی، انتظامی معاملات کس طرح سنبھالے تھے، وہ کسی دوسری ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔